السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، قانون کی حکمرانی اور آئین کی پاسداری میں عدلیہ کا نہایت اہم کردار ہے۔ بات اگر کریں ہم قانون میں اصلاحات کی یا جوڈیشل ریفارمز کی، تو ہر ادارے کی طرح عدلیہ میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ کچھ ایسی اصلاحات کی جائیں کہ ان کی تاثیر کارکردگی، شفافیت کو، غیر جانبداری کو، منصفانہ انصاف کے حصول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ چونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز کی پینڈنسی نے عدالتی نظام کو بہت زیادہ سست روی کا شکار کر دیا کہ ایک عام آدمی کا عدالتی نظام پر اعتماد بڑھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے جو اصلاحات ہے ان کو امپلیمنٹ کر کے ہم پاکستان کی جو اوور آل عدالتی پکچر ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کے پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کیسر امام، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ایکس پریزیڈنٹ اسلام آباد بار ایسوسیشن۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز جو ہے میں اس نقطے سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پاکستان میں قانون کا اطلاق جو ہے وہ مستقل مزاجی سے بغیر کسی تعصب سے ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب تو شاید پڑھا لکھا طبقہ وہ تھوڑا سا سوچ کے جواب نہ ہی دے گا، اور عام آدمی جو ہے وہ فوراً اس کا جواب نہ کی صورت میں دے گا۔ تو قانون کا جو اطلاق ہے، قوانین کی موجودگی ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شاید 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم نے ایک عام آدمی کی دہلیز تک انصاف پہنچانا ہے کہ وہ اعتماد کرے سسٹم کے اوپر، وہ کورٹ کچہری ان چکروں سے وہ ڈرے نہ، وہ فوراً انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو اس چیزوں کی بہتری کے لیے ایک عام آدمی تک قانون کی ایکسیس انکریز کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا ہمیں، اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں عدالتیں کیوں بنی ہیں۔ ایک پریزمپشن ہے کہ آپ قانون معاشرے کے اندر بنائیں اور وہ قانون ایسے ہوں کہ جن کی لوگ پاسداری کریں، اور اگر کوئی فریق اس قانون کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر جو دوسرا فریق ہے وہ اس کے خلاف عدالت میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی تنازعات ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں کے درمیان، اصولی طور پر یہ ریاست کا موقف بھی ہوتا ہے اور اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ اصولی طور پر یہ تنازعات پیدا نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ سڑک کے اوپر سرخ اور سبز رنگ کی لائٹس ہوتی ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ریاست نے وہ اس لیے لگائی ہوئی ہیں کہ لوگ اپنی باری کے مطابق گزریں سبز روشنی پر، اور جب سرخ ریڈ لائٹ ہو تو وہاں پر رک جائیں۔ جب بھی کوئی شخص ان کو وائلیٹ کرے گا تو اس کا معاملہ عدالت میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% وہ لوگ ہوں گے جو عدالتوں میں نہیں آئیں گے، 1% لوگ عدالت میں اچھا، آئیں گے۔ عدالتوں میں جو آنے والے لوگ بھی وہ بڑی مجبوری کی تحت ہی آتے ہیں، بالکل اسی طرح ہوتا اور ہے، ان کو بھی بالکل مطلب کہ بہت ساری ایسی ہمارے سامنے کیسز ہوتے ہیں، نہ تو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں اپنے کیسز کو پرسو کرنے کے لیے، بڑی بھاری بھرکم فیسیں ہوتی ہیں، ان کا سٹے بھی کسی اور میں شہر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ قانون کا حصول ان کے لیے پاسبل ہو۔ اصل میں تو اس وقت جو لٹیگیشن ہے اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فورسڈ لٹیگیشن جو ہے وہ 90% ہے اور جینون لٹیگیشن 10% ہے۔ فورس لٹیگیشن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی عزیز فوت ہوا، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے کہ بھائی ہم وارث ہیں اور ہماری جائیداد تقسیم ہو، تو ہمارا نظام یہ کہتا ہے انہیں کہ بھائی یہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، آپ عدالت میں جائیں۔ یہ ایک فورسڈ لٹیگیشن ہے کہ اگر آپ اپنا نظام، ایڈمنسٹریٹو نظام ایسا کر دیں کہ جس سے لٹیگیشن کم سے کم ہو اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ فورس لٹیگیشن کم ہو جائے گی، اور جو جینون لٹیگیشن ہے وہ 10% رہ جائے گی، اور اس کو نظام آسانی سے نپٹ جائے گا۔ یہ بھی اس آپ کو نے ہینڈل بڑی کر لے اہم گا۔ چیز جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک تو فورسڈ لیٹیگیشن والا جو یہ ایلیمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے جیسے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، اکنامک ریفارمز بھی ہم کر رہے ہیں، اگر ہم خاص طور پر پن پوائنٹ کریں جوڈیشل ریفارمز کی بات اگر ہم کریں، تو بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن، اس سے پھر نیکسٹ جنریشن میں کیس شفٹ ہوتا ہے، اور ان کو تب بھی انصاف کی امید نہیں ہوتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو سیاسی جماعتوں کے کیسز ہیں وہی پرائیورٹی بیسس پہ ان کی روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہوتی ہے۔ تو اگر ان کیسز کو ہم سیپریٹ کر دیں اور یہ جو سول مقدمات اور فوجداری کے مقدمات ہیں ان کی ہم ڈومین ہی الگ کر دیں، اسپیشلائزڈ کورٹس کر دیں، تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں امپروومنٹ آئے گی؟ دیکھیے،
سسٹم کی امپروومنٹ جو ہے وہ نئے ادارے بنانے سے نہیں آتی. ہمارے ملک میں تو دو چیزیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. ایک لیجسلیشن بہت زیادہ ہے, ایک ہی چیز کے اوپر بہت زیادہ قوانین بنے ہوئے ہیں, اور نیا قانون بنا دیا جاتا ہے یہ بغیر جانے ہوئے کہ پیچھے بھی اس چیز کے اوپر قانون موجود ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس چار ادارے کام کر رہے ہیں, اور پھر وہ چاروں ادارے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے, تمہارے کرنے کا ہے, اور پھر اس کے اوپر لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. ایک سادی سی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی آپ کا جو بھی ادارہ ہے اس کی ایک ڈومین ہے, اس میں وہ کام کر رہا ہے. عدلیہ جو ہے اس کا اپنی ایک ڈومین ہے, وہ انہیں دی گئی ہے, وہ اس میں کام کر رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ججز کم ہیں, تو آپ اسی عدالت کے اندر ججز بڑھا دیں. اچھا, ججز کی تعداد بڑھانے سے امپروومنٹ, لیکن اب بجائے کہ نیا ادارہ بنانے کے آپ یہ کہیں کہ جی سول کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ علیحدہ عدالت بنا دیتے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈلی وہ صرف سول کا کام دیکھے, تو آپ ہائی کورٹ کے اندر ہی جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے آپ کے پاس, اس میں آپ 2 ججز کی یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے صرف سول کیسز کو ہی سننا ہے, اور وہ صبح سے شام تک سول کیسز سنیں. اچھا, ایک تو آپ اگر ہم ایلیویشن کے اوپر بات کریں, ججز کی جو تقرری ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایلیویشن ہے, کیا سینیورٹی ہی صرف ایک کرائٹیریا ایک یارڈ اسٹک ہونی چاہیے, یا اس کے علاوہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی پرفارمنس ایویلویشن ہے, انہوں نے کتنی, ان کی ڈسپوزل ریٹ کیا تھا ان کا جو کیسز کے حوالے سے, یہ تمام ایلیمنٹس بھی دیکھنے چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ جب انسان اور ادارہ یہ دونوں علیحدہ اینٹیٹیز بنی, تو پھر ادارے کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ رولز ریگولیشنز, کچھ سسٹم کو ڈیولپ کرنا پڑا کہ اگر کوئی بھی بندہ اس ادارے کو آ کے چلائے گا تو وہ کچھ پیٹ ریگولیشنز ہونے چاہیے جس کو وہ فالو کرے. اب اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے ہیومن انٹرونشن کو, اس بات کو سمجھیے گا, ہیومن انٹرونشن کو, کیونکہ انسان اپنے ساتھ ایموشنز لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی اچھا لگتا ہے, کوئی اچھا نہیں لگتا, وہ اپنا فیوچر پراسپیکٹس کو دیکھ کے بہت سارے فیصلے کرتا ہے. ہیومن انٹرونشن کو منیمائز کرنے کے لیے آپ نے ایک سسٹم کو ڈیوائز کیا ہے. اب اس سسٹم کے اندر آپ نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ نہیں, اب ہمیں سینئرٹی نہیں بلکہ ایویلیویشن بھی چاہیے ان بندوں کی. جب آپ ایویلیویشن کے اوپر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ ہیومن ہینڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یا تو یہ ہو کہ جو لوگ آلریڈی عدلیہ میں کام کر رہے ہیں, ایک ترتیب سے کام کر رہے ہیں, یا تو ان کے خلاف یہ شکایات ہوں, پریزمپشن یہ ہوگی کہ یہ بہترین جج ہیں. اگر تو ان کے خلاف شکایت ہو کہ یہ بہترین جج نہیں ہیں تو پھر تو انہیں وہاں پہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے جہاں کام کر رہے ہیں. کے اندر, اور اس کے علاوہ جو اوور آل ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے اندر اگر ہم بد انتظامی یا کرپشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, چونکہ احتساب انصاف کے تقاضوں میں سے بڑا اہم تقاضا ہے, تو کیا اس لحاظ سے ہماری جوڈیشری کے اندر احتساب کا عمل ہو رہا ہے؟ احتساب کا عمل ہو بھی رہا ہے, اور اس کو مزید مضبوط بھی ہونا چاہیے. وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہم نے پاکستان میں بہت سارے اداروں کے ساتھ لانچ کیا ہے, اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشن کو بھی واچ کرنا چاہیے بائی سم سپیریئر اتھارٹی. انفارچونیٹلی جو اداروں کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, یا تو وہ بہت ڈل ہے, یا پھر وہ اس کے اوپر پبلک کا کانفیڈنس نہیں رہا, اور بہت حد تک تو خود اس ادارے کا بھی کانفیڈنس نہیں رہا. اور عام عوام کے اندر یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک ادارے میں موجود کسی بھی شخص کے خلاف درخواست اسی ادارے میں دیں گے تو وہ ادارہ ہمیشہ اس کی سائڈ لے گا اور کبھی بھی اس معاملے کو حل نہیں کرے گا. سائڈ لینے والے اور تعصب کی فیوریٹزم کی آپ نے جیسے بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے اندر ایک ہی بلڈنگ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف خطوط لکھنے کا ہمیں سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک آپ کے ٹاپ جو جوڈیشری کے اندر ہیرارکی میں سے خط لکھا جاتا ہے, اور اسی کا پھر جواب جو ہے وہ بڑا وہ ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا ایک رسپانس آتا ہے. کیا ایسی سچویشن میں اتنی زیادہ اگر پولرائزیشن اعلیٰ عدلیہ میں نظر آئے گی, عام آدمی سسٹم پہ اعتماد کرے گا؟ دیکھیے, عام آدمی کو سسٹم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ سارے جو ہیں یہ ایوولوشن کا حصہ ہیں.
اگر کوئی شخص جو ہے وہ خط لکھے بغیر یا کسی کو ایڈریس کیے بغیر خاموش بیٹھا رہے اور اپنے دل میں یہ چیز رکھے تو میرے خیال میں وہ زیادہ خطرناک ہوگا پورے نظام کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس ہیومن ایوولوشن میں انسٹیٹیوشن ایوولوشن میں ہم اس کا پارٹ. ایک ہی ادارے کے اندر اگر یہ لڑائی کی جو فضا ہے, جو ٹسل ہے, ٹگ آف وار اگر چل رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہے, انصاف کے تقاضے, جو شفافیت کے اوپر غیر جانبداری اور وہ تمام جو چیزیں جو ان کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں انصاف کے, کیا وہ ان کے اوپر اپنا وقت صرف کریں گے یا وہ آپس کی ٹگ آف وار کے اندر ہی الجھے رہیں گے؟ دیکھیے, ان کا جو کرنے کا کام ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی ہوں گی, لیکن ہیومن ورک یا ہیومن ایفیشنسی جو ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ چلنی ہے, ویکیوم میں نہیں چلنی. اسی طرح ہر فیملی کے اندر, بھائیوں کے اندر, بہنوں کے اندر, ماں باپ کے اندر یہ ڈفرینسز موجود ہیں اور ہیومن لائف جو ہے وہ اسی کے ساتھ اسٹرائیو کرتی ہے. اچھا, اگر یہ جو ڈفرینسز ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زیادہ تر جو چونکہ ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, اور سیاسی وابستگی جو ہے اگر آپ کسی عہدے پر بیٹھے تب بھی آپ کی ہو سکتی ہے. سیاسی کیسز سننے کی وجہ سے ہم نے دیکھا اعلیٰ عدلیہ کی جو پولرائزیشن ہے, جو ان کے اندر وہ تفریق ہے, ڈویژن ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر ہم ان کو بالکل سیپریٹ کر دیں, جو یہ آپ کی جو ڈومین فوجداری اور سول والی اور کرمنل کیسز ہے, اس سے آپ سیاسی نوعیت کے مقدمات بالکل سیپریٹ ڈومین ان کی کر دیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کیا یہ جو یہ پولرائزیشن, یہ تفریق ہے, یہ کچھ کم ہوگی؟ یہ مسئلہ اصل میں حل نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے حل نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اس کو بالکل علیحدہ کر دیں گے تو علیحدہ میں بھی آخر کچھ جج صاحبان ہوں گے جو سماعت کریں گے. آیا تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ اگر تو فیصلہ کریں, اگر ایک آئینی عدالت ہو اس کی تو ڈومین ہی الگ ہوگی. آئینی عدالت میں بھی تو جج صاحبان ہی کام کریں گے, وہ ایموشن لیس نہیں ہوں گے, ان کے بیوی بچے ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم سے نابلد ہوں گے, وہ بھی تو اسی طرح کسی نہ کسی سائڈ پہ. لیکن وہ دیکھیں جو عوامی جو ڈیسیژنس ہیں وہ تو لائک ان کا تو وفاقی آئینی اور ان کی سیاسی معاملات, ان کی تو ڈومین ہی الگ ہو گئی نا. اب جو عوام نے جو رجوع کرنا ہے, جہاں پر عوام نے جس فورم پر جانا ہے, اس کا تو ان معاملات سے تعلق نہیں ہوگا نا. دیکھیے, دیوانی مقدمات یا فوجداری, سول اور کرمنل, کارپوریٹ, یہ جتنے بھی معاملات ہیں, عوام کے اوپر, جنرل پبلک کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. جنرل امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے انہی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز کا. جہاں پہ بھی چل رہے ہوں گے اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر آنا ہے اور پریکٹیکلی آتا ہے. جیسے کہ ہر ادارے کی جو تاثیر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سیدھا ریفارمز بتا دیں, اس وقت عدلیہ میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, نمبر 1 تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. انہیں کاٹ کے ہم علیحدہ سے ایویلیویٹ نہیں کر سکتے, وہ اسی معاشرے میں رہیں گے. اگر پاکستان بطور معاشرہ 150 نمبر پہ کھڑا ہوا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ 132 نمبر پہ ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر 150 والوں کی عدلیہ اگر 132 نمبر پہ ہے تو وہ بہتر کام کر رہی ہے. لیکن ضروری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اپ لفٹ ہوتا ہے. اور اگر جوڈیشل ریفارمز کو پن پوائنٹ کریں تو وہ کیا 2-3 جس سب سے اچھی جوڈیشل ریفارم جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو عدلیہ کا ادارہ ہے, اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اسی نے انصاف فراہم کرنا ہے تو پھر اس کو مضبوط کریں. اس حوالے سے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو پولیٹیکل سکورنگ سے بچائیں اس ادارے کو. نمبر 3, ججز کی تعداد کو فوری طور پہ بڑھایا جائے. اوور جو لیجسلیشن ہے بہت زیادہ اس کو کم کیا جائے, پروسیجر کو سمپل کیا جائے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو اداروں کے پاس جا کے وہ حل کر سکتے ہیں, ان کو وہاں پہ بھجوایا جائے تاکہ عدلیہ پر سے جو وزن ہے کم ہو, اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو میکانزم ہے اس کو اسٹریتھن کیا جائے, اس کو ویٹ کم کرنا. اچھا, آپ نے بڑی اچھی اچھی سجیشنز بھی دی, اور یہ جو میکانزم ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے ہیں, چیلنجز بدلتے ہیں, تو اداروں کے اندر اصلاحات جو ناگزیر ہو جاتی ہیں. تو آپ کی ڈسکشن کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عدلیہ جو ایک ایسا ادارہ ہے جو اس کے اوپر انصاف کی فراہمی, اس کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہم سب کی ذمہ داری بحیثیت معاشرہ بھی ہے کہ ہم ایک تو ہم سوسائٹل اپلفٹ کے لیے بھی کام کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عدلیہ ہے اس نے بھی انصاف کے جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے نظام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ضرور نبھانا ہے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.